لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر قدر شب شہادت امیر المؤمنین کی مناسبت سے گفتگو ہے اور مولا کائنات کی فضیلت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی ہے. رسول اکرم ختمی مرتبت کے وہ جملے کہ جو دعائے ندبہ کے اندر بھی موجود ہیں آپ کے سامنے پیش کیے گئے. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کے جو فضائل دعائے ندبہ کے اندر رسول اللہ کی زبانی موجود ہیں اسے پڑھیے. یہ وہ فضائل ہیں کہ جسے پڑھ کر سمجھ میں آئے گا کہ مقام علی ابن ابی طالب ہے کیا. رسول اللہ نے بار بار جگہ جگہ پر مقام پر مولا کائنات کی فضیلت کو لوگوں کو سمجھایا، بار بار بتایا کہ علی کے مقام کو سمجھو. جس جملے کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا دعائے ندبہ کے، اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لولا انت یا علی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے، لم یعرف المؤمن بعدی، تو میرے بعد مومن کی پہچان نہ ہو پاتی. یعنی رسول اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یا علی آپ کے ذریعے سے مومن کی پہچان ہونے والی ہے. اے علی آپ کے ذریعے سے مومن کی پہچان ہونے والی ہے. آپ گمراہی کے اندر گویا ہدایت کی روشنی ہے. اور واقعاً کیوں نہ ہو، علی کے ذکر کے ذریعے سے ہی مومن اور منافق کی پہچان ہوتی. رسول اللہ نے کتنے سارے ایسے مقامات پہ جہاں پر مولا کائنات کی فضیلتوں کو بیان کیا. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے تھے. دیکھیں آج شب شہادت امیر المومنین ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کی فضیلت، مقام امیر المومنین آپ کی سمجھ میں آئے، اور اسی عنوان سے کچھ دو چار روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ یہ ذہن مولا کائنات کی فضیلت کو سمجھے کہ آج وہ کون سی عظیم ہستی ہے جو دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. دیکھیں آج کی رات شب شہادت امیر المومنین، آج کی رات صرف حسنین یتیم نہیں ہو رہے، آج کی رات صرف زینب و ام کلثوم یتیم نہیں ہو رہے، بلکہ آج کی رات ہم سب یتیم ہو رہے ہیں. آج کی رات پورا کا پورا کوفہ یتیم ہو رہا ہے.
اٹھا کر پڑھیے گا کہ جب علی اس دنیا سے گزرے تو لوگوں کو پتا چلا کہ ان کا پالنے والا اس دنیا سے چلا گیا. رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں سامان پہنچانے والا، غذا کا انتظام کرنے والا علی ابن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہو گیا. کوفہ یتیم ہو رہا ہے، لیکن اس علی کی فضیلت کو سمجھو کہ کتنی بلند فضیلت ہے. رسول اللہ مقام مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں. جب رسول اللہ نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا. اب یہ روایت بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم ترین روایت ہے. دیکھیں اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا رسول اللہ کے اوپر. رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے بارے میں کہا ہم نے مان لیا، آپ نے اپنی رسالت کے بارے میں کہا ہم نے مان لیا، آپ نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا بھی اعلان کر دیا. یہ بتائیے یہ اعلان آپ نے کیسے کیا؟ آپ نے کہا ہے یا خدا نے کہا ہے؟ رسول اللہ پر اگر اتنا ایمان تھا تو اتنا سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ رسول اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ فقط وہ جملے کہتا ہے جو وحی پروردگار پر کراتے ہیں. یا ایھا رسول بلغ کا مصداق بنا کر رسول اللہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو سمجھو. یہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے اپنی مرضی سے کہا ہے یا حکم خدا ہے؟ اور رسول اللہ اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھ علی کی ولایت تو وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے آسمان والوں پر بھی فرض کیا ہے. صرف زمین والوں کی بات نہیں ہے، آسمان والوں پر بھی فرض کیا ہے. اور اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ علی کی فضیلت کیا ہے تو میں تجھے بتاؤں گا. دیکھیں کچھ افراد ہوتے ہیں سیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ افراد صرف اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں. جن کا کام صرف اعتراض کرنے والا ہے وہ کبھی چپ نہیں ہوں گے. کرنے دے انہیں اعتراض، انہیں قانع کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. جن کے دل میں کجی ہے، بغض ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا. ہاں جو غلط فہمی کا شکار ہو گئے، جو سمجھنا چاہتے تھے کوئی سمجھانے والا موجود نہیں تھا، انہیں ضرور ہدایت کا راستہ دکھائیے، انہیں ضرور مولا کائنات کی ولایت کا راستہ دکھائیے. یہ شخص آ کر سوال کر رہا تھا لیکن دل میں بغض موجود نہیں تھا. جاننا چاہتا تھا کہ واقعی رسول اللہ نے کیا رشتہ داری نبھائی ہے نعوذ باللہ، یا رسول اللہ حکم پروردگار کو پہنچا رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو 5 ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی کسی کو مل جاتی تو دنیا اور آسمان کے اندر، دنیا اور زمین کے اندر جتنا کچھ ہے سب سے بہتر ہوتی. اگر ایک کسی کو ملتی، علی کو 5 خصوصیات ایسی مل گئی. علی کو خدا نے 5 خصوصیتیں دے دی. ایک مرتبہ کہنے لگا مولا یا رسول اللہ ایمان تازہ ہو رہا ہے، بتائیے کون سی ایسی خصوصیات ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ جنگ بدر سے واپسی کے موقع پر پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو بھر دوں گا. آج اگر آپ کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے تو جان لیجئے کہ پروردگار عالم آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی آ کر آپ کے دل میں اس علی ابن ابی طالب کی محبت کو ڈالا ہے. اپنی ماں باپ کو دعائیں دیجئے. واقعی پروردگار عالم نے محبت کا ثبوت دیا ہے. اور پھر دوسری خصوصیت علی ابن ابی طالب کو کیا حاصل ہوئی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں چچا حمزہ کی تدفین کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے ایک مرتبہ پھر جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے یاد رکھو سارے اعمال کے اندر پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی چھوٹ رکھی ہے، رخصت رکھی ہے. دیکھیں روایت طولانی ہے، بڑی تیزی سے آگے بڑھا ورنہ یہ خود ایک روایت پورے عشرے کا موضوع بن سکتی. میں تو اس روایت کو باقی روایتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج کی گفتگو میں. چچا حمزہ کی تدفین کے بعد جب ہم واپس آئے جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے پروردگار عالم نے ہر چیز کے اندر رخصت رکھی ہے. اسی قسم کی روایت آپ کو دوسرے معصومین سے بھی ملے گی. رخصت چھوٹ رکھی ہے لیکن ایک واحد ولایت علی ابن ابی طالب اور محبت علی وہ چیز ہے کہ جس میں خدا نے کوئی چھوٹ نہیں رکھی. سمجھاؤ آپ کو، نماز کے اندر رخصت رکھی ہے خدا نے. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو. ہر کوئی اپنی اپنی سچویشن کے اعتبار سے شرعی مسئلے پر عمل کرے گا. مسافرت میں چلے گئے 4 کی 2 ہو جائے گی، قصر ہو جائے گی. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کنسیشن پروردگار عالم نے رکھا ہے. روزے
روزے کے اندر بھی رکھا ہے، مسافرت اختیار کی، روزے کا مسئلہ الگ ہے، جہاد کے اندر رکھا ہے، بیمار ہو، اس قابل نہیں ہو، جہاد پر نہیں جا سکتے، حج کے اوپر رکھا ہے، صاحب استطاعت نہیں ہو مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو پروردگار عالم نے تم پر حج کو ساخت کر دیا۔ تو خدا نے ہر معاملے کے اندر تمہارے لیے رخصت رکھی ہے، لیکن محبت علی بن ابی طالب ایسی ہے کہ چاہے بیمار ہو، چاہے گھر میں بیٹھے ہو، چاہے سفر کے اندر ہو، چاہے استطاعت ہے یا نہیں ہے، لیکن محبت علی بن ابی طالب تم سب پر واجب ہے۔ کہنے لگا مولا ایمان بڑھ رہا ہے یا رسول اللہ، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے کسی نہ کسی کو سردار بنایا۔ جتنی مخلوقات ہے خدا کی اٹھا کر دیکھیے، خدا نے تمام مخلوقات میں کسی نہ کسی کو سردار بنایا ہے۔ گدھ کو پرندوں کا سردار بنایا، اور پروردگار عالم نے اسی طریقے سے باقی چیزوں کے اندر بھی سرداری کا کانسیپٹ رکھا۔ ایام کے اندر، دنوں کے اندر جمعے کو سردار بنایا، مہینوں کے اندر رمضان المبارک کو سردار بنایا، پھر فرماتے انبیاء کے اندر مجھے سردار بنایا، اور جب اوصیاء اور اولیاء کی باری آئی تو علی بن ابی طالب کو سردار بنایا۔ یعنی علی سید الاوصیاء ہے، علی سید الاولیاء ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں چوتھی علی کی فضیلت یہ ہے کہ یاد رکھو محبت علی ایک شجر کی مانند ہے، درخت کی مانند ہے، جس کی جڑیں جنت کے اندر ہیں اور شاخیں زمین کے اوپر لٹک رہی ہیں۔ جس نے اس شاخ کو تھام لیا گویا اس شاخ کو پکڑ کر جنت کی طرف چلا جائے گا۔ پروردگار عالم نے تمہیں اس شاخ کو تھامنے کا موقع دیا ہے۔ محبت علی ابن ابی طالب کی شاخ کو تھام لو، پکڑ لو اور جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ۔ اسی طریقے سے بغض علی بھی ایک درخت کی مانند ہے، اس کی شاخیں بھی زمین پر لٹک رہی ہیں، لیکن اس کی جڑیں دوزخ کے اندر ہیں۔ جس نے بغض علی ابن ابی طالب کو تھام لیا، جس نے اس درخت کی شاخ کو تھام لیا، وہ سیدھا دوزخ کی طرف چلا جائے گا۔ یاد رکھیے پروردگار عالم نے محبت علی ابن ابی طالب کے ذریعے کتنا بڑا احسان کیا۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں پانچویں فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن دو ممبر ہوں گے۔ ایک ممبر ایسا ہوگا کہ جس پر میں بیٹھا ہوں گا، دوسرا ممبر پہ ابراہیم بیٹھے ہوں گے، کہ اچانک سے ایک مسند لائی جائے گی، جس مسند کے آنے کی وجہ سے پورا کا پورا ماحول روشن ہو جائے گا، اور اس مسند پہ علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوں گے اور علی کا چہرہ بڑا نورانی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا، کہ اس مقام پر کہ جہاں انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر علی ابن ابی طالب کی مسند کو لگایا جا رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تو علی سے محبت کر، کیونکہ خدا علی سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ بار بار محبت علی ابن ابی طالب کا پیغام دے رہے ہیں۔ ابن عباس تک کو رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کی محبت کا پیغام دیا۔ ابن عباس کو جب وصیتیں کی ہیں رسول اللہ نے، رسول ختمی مرتبہ نے، دیکھیں میں خاص مقام تک لانا چاہ رہا ہوں کہ کس انداز میں محبت علی ابن ابی طالب کے پیغام کو رسول اللہ نے پہنچایا، کیونکہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ اس علی کی محبت کے ذریعے سے مومن اور منافق کی پہچان ہونے والی۔ ابن عباس کو رسول اللہ بلاتے وصیت کرتے اور کہتے ہیں میں تجھے علی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میں تجھے علی کی وصیت کرتا ہوں۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ فضائل علی ابن ابی طالب ہیں جو رسول کی زبانی ظاہر ہو رہے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی نیکی قبول نہیں ہوگی جس کے دامن میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی۔ لاکھ نیکیاں کرتے رہو، لاکھ صدقات و خیرات دے دو، اگر دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے نیکیاں قبول نہیں ہوگی، بارگاہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی۔ یہ ابن عباس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں دیکھیں کس انداز کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو قبول کروانا چاہتے ہو، علی کی ولایت سے اپنے دامن کو متمسک کر لو۔ پھر فرماتے ہیں جس نے خدا کا شریک قرار دیا، خدا کی اولاد قرار دی،
آتش جہنم ان سے زیادہ سخت اس پر ہوگی کہ جو دشمن علی ابن ابی طالب ہوگا۔ کس انداز میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کریں یا رسول اللہ؟ ابن عباس ایسی فضیلتیں سن کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی فضیلتیں سننے کے بعد رسول اللہ نے ایک اور فضیلت بیان کی کہ پروردگار عالم نے انبیاء تک سے علی ابن ابی طالب کی محبت کا تقاضا کیا، انبیاء تک سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تقاضا کیا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو مثالیں ملیں گی۔ کچھ نے مشکل میں پھنس کے اہل بیت علیہ السلام کے نام سے توسل اختیار کیا، نجات پائی۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب پر کچھ دیر توقف کیا تو مسئلہ مشکل میں پڑ گیا۔ یہ ساری روایتوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے ہمارا تفصیل سے روایتیں بیان کرتا، فقط اشارے کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی کتابوں کو کھول کر پڑھیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کچھ ایسے تھے کہ جن کی پشت میں نور علی ابن ابی طالب تھا تو ان کا انداز مختلف تھا۔ روایت اٹھا کر دیکھیے، معصوم سے سوال کیا گیا۔ معصوم سے کیا سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے، موسیٰ بھی اولو العزم نبی، ابراہیم بھی اولو العزم نبی، موسیٰ کے سامنے مشکل آئی، موسیٰ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی گفتگو کے اندر، موسیٰ کے سامنے مشکل آئی، وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے، گھبرا رہے تھے، پریشانی تھی۔ اور ابراہیم کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، چہرے پر ایک شکن تک موجود نہیں ہے، کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہے۔ جبرائیل بھی آ کر پوچھتے ہیں کسی مدد کی ضرورت ہے، خداوند عالم سے رابطہ کتنا مضبوط ہے ابراہیم کا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے ابراہیم کے چہرے پر۔ تو ہمارا کیا ماجرا ہے؟ یہ بھی اولو العزم نبی ہے، وہ بھی اولو العزم نبی ہے، دونوں کے رویے میں فرق کیا تھا؟ معصوم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابراہیم کے چال میں ذرا سی بھی جھجک اس لیے نہیں تھی، ماتھے پہ اس لیے شکن نہیں آئی کیونکہ اس کی پشت میں نور اہل بیت علیہ السلام موجود تھا، اور یہ نور جب موجود تھا تو اس نے اتنی قوت عطا کر دی تھی کہ ابراہیم کو کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی۔ یہ نور اہل بیت علیہ السلام۔ ابن عباس کہنے لگے یا رسول اللہ اتنے سارے فضائل علی ابن ابی طالب کے ہیں تو کون ہوگا ایسا جو علی سے دشمنی کرے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے گھٹیا لوگ ہوں گے، کچھ ایسے نادان لوگ ہوں گے کہ جو علی ابن ابی طالب کے اوپر پست لوگوں کو فضیلت دینا شروع کر دیں گے۔ خدا را مقام علی ابن ابی طالب کو سمجھیں۔ رسول اللہ یہاں تک جملہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جنہیں اسلام کے بارے میں نہیں پتا۔ اگر اسلام پتا ہوتا تو یہ معلوم ہوتا کہ علی سب سے پہلا وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ رہا۔ رسول فرماتے ہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ لوگ علی کے اوپر گھٹیا اور پست لوگوں کو فضیلت دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہیں جانتا علی ابن ابی طالب کے مقام کو۔ یاد رکھیے علی ابن ابی طالب کی محبت وہ محبت ہے کہ ہم جیسے کسی کے پاس آ جائے تو وہ امیر ہو جایا کرتا ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کیجیے، خدا نے آپ کو کتنا امیر بنایا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت آپ کے دلوں میں دے دی ہے۔ یاد رکھیے مقام ہے، کچھ لوگ صرف اس وجہ سے چھوٹ جائیں گے کہ ان کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب۔ مقدس اردبیلی تاریخ کا ایک مشہور و معروف نام ہے، مختصر سا تعارف کروا دوں۔ مقدس اردبیلی وہ ہے کہ جو نجف اشرف کے اندر مولا امیر کے حرم میں ایک مینار کے نیچے مقدس اردبیلی کی قبر ہے، دوسرے مینار کے نیچے علامہ ہلی کی قبر ہے۔ نام کیا ہے؟ احمد بن محمد اردبیلی، لقب پڑ گیا مقدس۔ یہ تقدس علی ابن ابی طالب کی خدمت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، یہ لقب علی ابن ابی طالب کی خدمت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ مولا کائنات کے حرم کے اندر دفن ہے، اور تاریخ کا ایک بہت مشہور و معروف نام ہے۔ روایتوں نے لکھا کہ حالت یہ کہ مولا امیر کے حرم کی طرف جاتے ہیں، حرم کے اوپر قفل تالے لگے ہوئے ہیں،
تالے کھلتے چلے جاتے ہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ مقام ہے مقدس اربیلی کا. تالے کھلتے چلے جاتے ہیں. مقام و مرتبہ یہ ہے کہ کنویں کے اندر جب بالٹی ڈالتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو کنویں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں. یہ مقدس اربیلی ہے. میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو ہیرے جواہرات لے کے خوش ہو جاتا کہ مولا نے دے دیا، چھپڑ پھاڑ کے دے دیا. مقدس اربیلی واپس بالٹی کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار وضو کے لیے پانی چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے. یہ مقام ہے مقدس اربیلی. دیکھیے مقدس اربیلی کی شخصیت اتنی بلند ترین شخصیت ہے کہ خود مقدس کی شخصیت کے اوپر ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے. مقدس اربیلی سے پوچھا جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی خواب میں آئے تو کہا یہ بتاؤ تمہیں کیسے نجات ملی، اتنا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ مولا کائنات کے حرم کے اندر تدفین ہوئی، یہ اتنا مقام کیسے ملا؟ کہا ساری باتیں ایک طرف، یعنی سارا تقویٰ، ساری کتابیں، ساری عبادتیں ایک طرف، مجھے یہ مقام و مرتبہ علی ابن ابی طالب کی محبت کی وجہ سے ملا ہے. علی کی محبت کی وجہ سے مقام مل رہا ہے. مقدس اربیلی کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے علی ابن ابی طالب بے تحاشا دینے والا ہے. علی کے در سے جڑ جائیے، علی کی ذات کو اپنا کفیل بنا لیجئے اور علی کی ذات سے مانگ کر دیکھیے. یاد رکھیے علی وہ سخی ہے کہ جو خدا سے مانگتا ہے تو بھی اس لیے مانگتا ہے کہ خدا تو مجھے دے گا تو میں خرچ کروں گا. یعنی علی ابن ابی طالب کی سخاوت، واقع علی کی سخاوت کو آپ اٹھا کر دیکھیں. علی کی سخاوت کوئی معمولی سخاوت نہیں ہے. علی کی فضیلت کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. جبرائیل آ کر رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ علی کو یہ چیز دے دو. روایتوں کے جملے کہ رسول اللہ کے پاس کسی نے کوئی 2 بہترین سرخ اونٹ لا کے دیے. عرب کے اندر سرخ اونٹ بڑے کمال کے اونٹ ہوا کرتے تھے، قیمتی اونٹ ہوا کرتے تھے. رسول اللہ نے کہا ہے کوئی ایسا شخص کہ جو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھتے وقت اونٹوں کا خیال دل میں نہ آئے؟ انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز ہے ذہن گرامی. جب اسے کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ انعام ملنے والا ہے تو وہی انعام دماغ کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے. آج آپ سے کہہ دیا جائے کہ بہترین قسم کا فون دیا جائے گا، آئی پیڈ دیا جائے گا، ٹیبلٹ دیا جائے گا، 2 رکعت نماز بہترین پڑھ کے دکھا دو، تو 2 رکعت نماز کے اندر جتنے سیکنڈ ہوں گے نا اس میں کچھ مرتبہ تو ایسا خیال آئے گا کہ بہترین نماز پڑھو تاکہ یہ ٹیبلٹ مجھے مل جائے. کوئی کھڑا نہیں ہوا، مولا کائنات کھڑے ہو کہا میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. ایسا مولا نے نماز پڑھنا شروع کی، نماز ختم کی، اتنے میں جبرائیل آئے. اب علی نماز کے دوران یہ سوچ رہا ہے کہ رسول اللہ یہ بہترین قسم کا سرخ اونٹ دیں گے تو میں خدا کی بارگاہ میں یہ اونٹ قربان کر دوں گا. رسول اللہ جانتے ہیں. جبرائیل نازل ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کا حکم ہے کہ علی کو ایک اونٹ دے دو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں جبرائیل علی نے نماز میں اس بارے میں سوچا ہے. کہا علی نے اپنے بارے میں نہیں سوچا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچا ہے. علی کی سوچ دنیا کی ہوتی تو نہ دیتے، علی کی سوچ آخرت کی تھی، خدا کے بارے میں تھی. رسول اللہ نے دونوں اونٹ علی کو دے دیے. علی کی سخاوت یہ ہے کہ علی تو سب کچھ دینے کو تیار ہے. علی تو وہ ہے کہ جو میدان شجاعت کے اندر دشمن کو دینے کو تیار ہے. کسی نے کہا کہ اگر علی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو میدان جنگ میں علی سے تلوار مانگ کے دیکھ لو. شخص نے علی سے تلوار مانگ لی. جب تلوار مانگی تو یہ سوچا اگر تلوار دیں گے تو خود مشکل میں پڑ جائیں گے، نہیں دیں گے تو میں کہوں گا کیسے سخی ہیں کہ تلوار نہیں دی. اس سے تلوار مانگی، علی نے تلوار دے دی. کہا مولا تلوار دے دیا آپ نے، اب کیا کریں گے؟ میرا مولا جواب دیتا ہے کہ علی کی شجاعت تلوار کی محتاج نہیں ہے. وہ علی جو اپنے ہاتھوں سے قلعہ خیبر کو اکھاڑ سکتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ علی کی شجاعت تلوار کی محتاج ہے؟ اور کریمی اس بات میں نہیں ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. تو نے مانگا، علی نے تلوار دے دی. یہ مانگنے والا بھی سمجھدار تھا، کہنے لگا یہ دیانتداری اور ایمانداری ایسی ہے کہ علی آپ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، علی آپ کی ولایت کو قبول کرتا ہوں. یہ علی کی سخاوت ہے. اور یہی علی جب اپنے مال کو خرچ کرنے میں اتنا سخی نظر آتا ہے تو خدا کے مال کی حفاظت کرنے کے اندر بڑا سخت نظر آتا ہے.
دیکھیں یہ علی ابن ابی طالب کی زندگی کی وہ کیفیات ہیں جنہیں دیکھنا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے. میرے پاس وقت بڑا کم ہے ورنہ میں مزید بات آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں. اپنے بھائی عقیل کو منع کرتے ہیں، جب عقیل آ کر کہتے ہیں مولا مجھے حصہ دے دیں بیت المال میں سے، مولا کائنات منع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھیے دوسرے خلفاء کی زندگی اور مولا کائنات کی زندگی کو ذرا جوڑ کر دیکھیے. بیت المال کو دوسروں نے کس طرح سے استعمال کیا، علی ابن ابی طالب نے کس طرح سے استعمال کیا. مولا کائنات جہاں پر سخاوت کے میدان میں بلند نظر آتے ہیں، وہیں پر زندگی کے پیغامات سمجھانے کے اعتبار سے بھی بلند مقام پر نظر آتے ہیں. ایک چھوٹا سا پیغام اور پھر مختصر سا وصیت نامہ امیر المومنین اور پھر منزل مسائل کہ مولا کائنات اس انداز میں انسان کو تبلیغ کر رہے ہیں. نہج البلاغہ کے اندر امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تمام زہد یعنی تمام کی تمام پرہیز، تمام کی تمام کیفیات قرآن کے 2 جملوں میں سمیٹ دی گئی ہے. ان 2 جملوں پہ عمل کر لو. یاد رکھیے ایسے جملے علی ابن ابی طالب ہی بتا سکتا ہے. وہ 2 جملے کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلا جملہ جو ہاتھ سے نکل گیا اس کے اوپر افسوس نہ کرو. جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، تمہارے ہاتھ میں نہیں آیا، اس پر افسوس نہ کرو. یاد رکھیے اتنی پریکٹیکل بات ہے. دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی برباد کر دیا کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی یا یہ چیز میرے پاس تھی چھن گئی. امام فرماتے ہیں جو چیز ہاتھ سے نکل گئی، جو چیز تمہیں نصیب نہیں ہوئی، افسوس نہ کرو، خوش رہو گے، سکون میں رہو گے. اور دوسرا جو چیز تمہیں مل گئی اس پر غرور مت کرو. یہ 2 چیزیں بڑی کمال کی چیزیں. میں کہوں گا پریکٹیکلی اس چیز کو فیل کر کے دیکھیے. مولا کائنات بڑا قیمتی پیغام دے رہے ہیں. آج کی گفتگو میں اس حدیث کو منتخب کرنے کا ایک مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقام پہ یہ بات انسان تک پہنچے. جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اس پر افسوس مت کرو، جو مل گیا اس پر غرور مت کرو. آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. پیسہ ہو آ جانے کے بعد فرعون مت بن جانا. پیسہ آ جانے کے بعد اپنے تعلقات کو خراب مت کر لینا. مولا کائنات بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو یہ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. حسن کرم علی ابن ابی طالب دوسروں کے حقوق کی بات اپنی اس وصیت میں کر رہا ہے کہ جو وقت آخر کی وصیت ہے. نہج البلاغہ کے اندر 2 قسم کے وصیت نامے ہیں، 2 قسم کے مکتوبات ہیں مولا کائنات کے. ایک مختصر ہے اور ایک طولانی. عام طور پر طولانی کہیں نہیں پڑھا جاتا. انشاءاللہ طولانی وصیت نامہ کل اس کے کچھ نکات ابھی خدمت پیش کروں گا. اتنا طولانی ہے کہ ختم تو نہیں ہو پائے گا، لیکن کچھ چند باتیں اپنی خدمت میں اس وصیت نامے سے پیش کروں گا جو مولا کائنات کا طولانی وصیت نامہ ہے، جو جنگ صفین سے واپسی کے موقع پر مولا کائنات نے تحریر کیا. اور ایک معروف وصیت نامہ ہے کہ جو ہم اکثر سنتے ہیں، ہر مجلس سے شب شہادت کی مجلس میں سنتے ہیں کہ جو امام حسن اور امام حسین سے مخاطب ہو کر امام نے کہا جب ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہوئے، امام کا مکتوب نمبر 47 نہج البلاغہ کے اندر مکتوب نمبر 47. امام کیا فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرو. خبردار دنیا تمہیں جتنی چاہے اس سے دل مت لگانا، اس کی کسی چیز سے محروم ہو جانے پر افسوس مت کرنا. یہ دنیا کے بارے میں امام پیغام دے رہے ہیں. دیکھیں تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت میرے پاس نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہمیشہ حرف حق کہنا، ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا. دیکھو ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے ساتھ رہنا. پھر فرماتے ہیں میں تم کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو اور جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں. یہ وصیت بڑی امپورٹنٹ ہے. میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. اپنے امور کو منظم کرو، ڈسپلن بنو. علی ابن ابی طالب اپنے مومن کو، اپنے چاہنے والے کو ڈسپلن دیکھنا چاہتا ہے، بے ہنگم نہیں دیکھنا چاہتا، غیر منظم نہیں دیکھنا چاہتا. منظم بنو اور پھر اپنے درمیان کے تعلقات کو سدھار کے رکھو. بڑا کمال کا پیغام ہے. مولا کائنات کی وقت آخر کی وصیت ہے یہ. اپنے درمیان کے تعلقات کو
سدھار کر رکھو، کیونکہ میں نے اپنے جد بزرگوار سے سنا ہے، امام فرمانے میں نے اپنے جد بزرگوار سے سنا ہے کہ آپس کے معاملات کو سلجھا کر رکھنا عام نماز اور روزے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی تم نماز روزے عبادتیں پڑھ رہے ہو، تعلقات خراب کر کے بیٹھے ہو، میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ تعلقات کو سوار کر رکھنا اس سے بھی بہتر ہے۔ بہتر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز روزہ چھوڑ دیجئے، وہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کی اہمیت کو سمجھو۔ پھر امام فرماتے دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کی فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، یتیموں کا خیال رکھنا، تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ برباد نہ ہو جائیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ پیغمبر نے وصیت کی ہے اور رسول اللہ بار بار وصیت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ انہیں وراثت میں ہمارا حصہ دار بنانے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو اللہ سے ڈرو، قرآن کے بارے میں عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں کہ وہ دین کا ستون ہے، اللہ سے ڈرو خدا کے گھر کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں، جب تک زندہ رہو اسے خالی نہ ہونے دو، کیونکہ اگر خانہ کعبہ کو خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر تم بھی دیکھنے کے لائق نہ رہ جاؤ گی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اپنی جان اور مال اور زبان سے جہاد کے بارے میں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو، ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، خبردار ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر لینا، تعلقات نہ توڑ لینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو نہ چھوڑ دینا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تم پر برے لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اشرار کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ امام کا جملہ ہے اشرار کی حکومت، اشرار یعنی برے لوگ، اشرار کی حکومت قائم ہو جائے گی اور تم فریاد کرو گے کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں اے اولاد عبد المطلب، خبردار میں یہ نہ دیکھوں کہ تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو، صرف اس بات پر کہ امیر المؤمنین مارے گئے، میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امام علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں، وہ کائنات کا مشکل کشا جسے شہید کر دیا گیا، امام فرماتے میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو نہیں مار سکتے۔ پھر فرماتے دیکھو اگر میں ضربت سے نہ بچ سکا تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے، یعنی ابن ملجم کو بھی ایک ہی تلوار مارنا، اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ میں نے خود سرکار عالم سے سنا ہے کہ خبردار کاٹنے والے کتے کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات وصیت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے قاتل کے جسم کے اعضاء کی توہین مت کرنا۔ عزیزان گرامی، وہ علی کے جسے اتنا خیال ہے، اپنے دشمن کا بھی اپنے قاتل کا بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج شب شہادت امیر المؤمنین ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ شب شہادت کے مسائل آپ کی خدمت پیش کروں کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ میرا مولا آخری وصیتیں کر رہا ہے، سب کو بلاتا ہے، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دینے کے بعد روایتوں نے لکھا کہ حسین کو بلایا، حسین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا پروردگار تجھے صبر عطا کرے، شاید کربلا کا پیغام دینا چاہتے ہوں گے۔ ایک ایک کو بلا کر حسن کی بیعت میں دیتے، کچھ دیر گزرتی ہے کہ بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، میرا مولا سوال کرتا ہے یہ کون بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ ام البنین ہے جو رو رہی ہے۔ ام البنین کو بلایا گیا ہے، ام البنین کیوں گریہ کر رہی ہو؟ جواب ملتا ہے کہ والی آپ نے ہر کسی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن میرے عباس کا ہاتھ اب تک حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیا میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے کہ میرے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا؟ ایک مرتبہ علی نے کہا ام البنین تجھے کیا معلوم کہ عباس کو علی نے حسین کے لیے تیار کیا ہے، عباس کو بلا کر عباس کا ہاتھ حسین کے حوالے کر دیا، اور حسین کے ساتھ عباس نے اسی انداز کا رویہ اختیار کیا جو بابا کی نصیحت تھی، ہمیشہ غلاموں کی طرح حسین کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، حسین کی حفاظت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ جملے میرے مولا کے تاریخ نے محفوظ کیے کہ جب تک عباس زندہ ہے حسین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عزیزو، میرا مولا وصیتیں کر رہا ہے، ایک مرتبہ زینب کبریٰ کو بلایا، زینب کبریٰ کو بلا کر کچھ باتوں کی خبر دی۔ روایت لکھتی ہے، روایت کی کتاب میں لکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بابا سے پوچھا بابا میں نے ام احمد سے ایک شہادت کی خبر سنی ہے، بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہے، میں چاہتی ہوں آپ کی زبانی وہ خبر سنوں۔ علی بن ابی طالب زینب کبریٰ کو وہ خبر سناتا ہے، اور کیا خبر سناتا ہے؟ دیکھو ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب میں بھی موجود نہیں ہوں گا، حسن بھی موجود نہیں ہوں گے،
یہی کوفہ ہوگا، حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور زینب تیرے سر سے چادر کو چھین لیا جائے گا، تیرے سر سے خون جاری ہوگا، یہی کوفے میں لوگ تجھے پتھر مار رہے ہوں گے۔ ارے زینب نے اس خبر کو باپ کی زبانی سنا، نہیں معلوم علی نے اور کتنی باتیں زینب سے کی ہوگی۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ میرے مولا کو غشی طاری ہوئی، علی ابن ابی طالب پر غشی طاری ہوئی، اٹھ کر کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے رسول اللہ میرے پاس آئے ہیں اور اپنے لباس سے میرے سر کی گرد و غبار کو صاف کر رہے ہیں، شاید رسول اللہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب علی کی رخصت کا وقت آ چکا ہے، سارے بچوں کو قریب بلایا، سارے بچوں کو پیار کیا، اور کچھ دیر گزری علی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ والیہ والیہ کی صدائیں بلند ہوئی، علی کو غسل و کفن دیا گیا، اور علی کو غسل و کفن دینے کے بعد علی کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ ارے کائنات کے مشکل کشا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، لیکن بچوں نے جنازے کو کاندھا دیا، اور کاندھا دے کر علی کے جنازے کو لے کر چلے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا، خوش نصیب ہوتا ہے وہ باپ کہ جس کے جنازے کو کاندھا اس کے بچے دیا کرتے ہیں۔ آئیے کربلا میں دیکھیں، ایک جوان ایسا بھی ہے جو اتنا مظلوم ہے اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتا، فقط شرمندگی اور حسرت سے باپ کے جنازے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے بابا مجبور ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے۔ بارے اللہ جواز